بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی کچھ دیر پہلے مجھے ایک میسیج آیا تھا، اور کیونکہ الحمدللہ میری عادت ہے کہ جب بھی مجھے کوئی نئی بات سننے یا دیکھنے کو ملتی ہے تو میں اس کے بارے میں تحقیق کرتا ہوں کہ کیا یہ درست ہے یا نہیں ہے۔ تو کیونکہ وہ میسیج نیا تھا اور پہلی مرتبہ اس کو میں نے دیکھا تھا، اس لیے میں نے اس کے بارے میں تحقیق کی۔ تو دیکھیے، میں آپ کو پورا بتاؤں گا کہ وہ میسیج کیا تھا اور اس میں لکھا ہوا کیا تھا اور اس کا حکم کیا ہے، یعنی وہ درست بھی ہے یا نہیں۔ تو دیکھیے، میں اس کے بارے میں دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ بتاتا ہوں، آپ اپنی اسکرین پر بھی دیکھیے۔ اس میں سوال بھی لکھا ہوا ہے، یعنی جو میسیج مجھے آیا تھا وہ بھی اس میں لکھا ہوا ہے اور جواب بھی اس میں لکھا ہوا ہے۔ دیکھیے سوال: محترم، سوشل میڈیا پر ایک پیغام آتا ہے، براہ کرم اس کے بارے میں بتائیں۔ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے۔ ہر دن یہی پیغام آتا ہے۔ پیغام کچھ یوں ہے، دیکھیے اب پیغام کیا ہے وہ سنیے۔ نیٹ پیک ہو یا نہ ہو، یہ پیغام سبھی کو بھیجیں، کیونکہ حضرت بی بی فاطمہ کی پیدائش آج بی بی فاطمہ کا پیدائش کا دن ہے۔ دل میں کوئی ایک مراد رکھ کر 12 لوگوں کو بھیج دیں، انشاءاللہ دعا پوری ہو جائے گی۔ مبارک ہو، قرآن شریف کو 1441 سال ہو چکے ہیں۔ نئے سال پر تو بہت پیغام کرتے ہو، اب دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک کی مبارکباد کتنے لوگوں کو دیتے ہو، اس کا جواب دیجئے، اور براہ کرم حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا یوم پیدائش بھی بتائیے۔ تو دیکھیے اب دارالعلوم دیوبند والے جواب دیتے ہیں، سنیے۔ شریعت میں اولاً سالگرہ منانے کا ثبوت نہیں۔ اگر کسی بڑے کا اس کی تعظیم کی وجہ سے سالگرہ منانا جائز ہوتا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سب سے زیادہ اس لائق تھی کہ ان کی سالگرہ منائی جاتی، مگر سلف صالحین اور ائمہ اربعہ رحمہم اللہ سے کسی کی سالگرہ منانے کا ثبوت نہیں، اس لیے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا یا قرآن کریم کی سالگرہ منانا درست نہیں۔ ثانیاً، یعنی دوسری بات، میسیج کے دوسرے جملے میں جو یہ بات مذکور ہے کہ مراد رکھ کر 12 لوگوں کو بھیج دیں، انشاءاللہ دعا پوری ہو جائے گی، یہ غیر اللہ کے لیے نظر ماننا ہوگا، اور نظر لغیر اللہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے نظر ماننا یہ حرام ہے۔ غالباً یہ بات شیعوں کی طرف سے چلائی جا رہی ہے۔ اہل سنت حضرات کو اس سے باز رہنا چاہیے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی ولادت نبوت سے 5 سال قبل ہوئی، دن کا صحیح علم نہیں ہے۔ تو دیکھیے، آپ نے دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ سن ہی لیا ہوگا، تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ایسے پیغامات جن کے بارے میں ہم کو علم نہ ہو یا جو جھوٹے ہوں ان کو شیئر کرنے سے بچنا چاہیے۔ تو اگر آپ لوگوں کے پاس بھی یہ میسیج آئے تو آپ لوگوں کو بھی چاہیے کہ اس کو شیئر نہ کرتے ہوئے ان کو یہ بتائیں کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے، اور اگر آپ کے پاس یہ میسیج آئے گا تو آپ اس کو شیئر نہ کرتے ہوئے بھیجنے والے شخص کو آپ بتائیں گے کہ بھائی یہ بھیجنا درست نہیں ہے، اور یہ جو بات چلائی جا رہی ہے یہ شیعوں کی بات ہے۔